میں اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار ہو، اتنا اعزاز اس کا ہوگا. اور خود اس کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجے پہ چڑھتا جا. اور اس سے فرمائیں گے میں کچھ نہیں دیکھوں گا، تو نے قرآن کا حفظ کیا اور میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، آج اٹھ اور جنت میں چلے جا، سیدھے جنت میں بھیج دیں گے اللہ. میں بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتا، یہ سب لوگ نہیں بن سکتے حافظ. اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حافظ بنے، عالم بنے، وہی بن سکتا، سب نہیں بن سکتا. ہر ایک آدمی اگر چاہے میں بن جاؤں حافظ، نہیں بن سکتا، میں بن جاؤں عالم، نہیں بن سکتا. اور لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ سب حافظ بنے تو کیا کھائیں گے، عالم بنے تو کیا کھائیں گے. ارے حولے، انہوں جو کھاتے نا، تیرے کو ہوا بھی نہیں لگی ویسے اچھا کھانا کھاتے میں. ہاں دیکھو ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب، مہینے میں 31 دن دعوت نہیں رہتی ان کو، ہمیشہ میرے کو بھی رہتی. کیسا غلط بول رہا ہوں مولانا؟ ابھی بتائے تھے پوری فہرست مولانا، اور روزانہ فون آ رہے کہتے آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، ناشتہ یہیں کرو بول کے. ہاں تو اتنا کھلاتے اللہ میاں. اور کھانے کی فکر نہ کو کرو. وہ ایک سیٹھ صاحب تھے، وہ سیٹھ صاحب جو ہے ایک مولانا صاحب کو ہمیشہ چڑھاتے تھے، مولانا آپ کا تو ہاتھ ہمیشہ مرغے پہ رہتا، آپ کا پیٹ تو مرغوں کا قبرستان ہے، ہمیشہ مرغے کھاتے رہتے آپ. تو ایک دن چڑکے انہوں نے بولے ایسا کرو سیٹھ صاحب، آپ مجھے دال روٹی کھلاؤ، گھر کو بلا کے دعوت دو، دال روٹی کھلاؤ، کھاتا ہے نہیں کھاتا دیکھ لو آپ. انہوں نے بولا ٹھیک ہے اچھی بات. آپ اکیلے نہیں، پورے شہر کے پورے بستی کے علماء کو بلا کے لاؤ، سب کو میں باسی دال باسی روٹی کھلاتا ہوں. انہوں نے بولا اچھی بات. پورے علماء کو انہوں نے بولے بھائی چنو میاں سیٹھ کے پاس دعوت ہے، پیر کے دن اپن جائیں گے سب لوگ. اچھا وہ چنو میاں گھر کو جا کے بولا کہ بھائی آپ آج 10-15 آدمیوں کی دعوت ہے، آج جو ہے دال پکانا اور جواری کی روٹی پکانا. انہوں نے بولی کس کی دعوت کر رہے؟ تو انہوں نے بولے تو کیا کرنے کا؟ نہیں کچن میرے ہاتھ میں، بولے تجھ پکاتی ہوں، نہیں تو نہیں، سب ان کے ساتھ میں، ہمارا کچھ بھی نہیں اب چل رہا تھا. ہاں وہ ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. تو انہیں بولی نہیں میرے کو بتاؤ کون آ رہے سو. عورتیں بڑے سلیقہ مند ہوتی اس معاملے میں مہمانوں کے لیے. تو وہ چنو میاں سیٹھ بولے بھائی ہمارا علماء سے معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو دال روٹی کھلانے کا ہے، پورے شہر کے علماء کو. انہیں بولی تمہارا منہ جلو، علماء کو دال روٹی کھلاتے ہیں، تم جاؤ میں پکاتی ہوں. اب علماء آئے، دوپہر کے وقت کھانے کے وقت بڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا. ایک اٹھا کے دیکھے بسم اللہ جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، بلکہ اٹھا کے دیکھے تو کیا تلوا گوشت تھا، اور ایک اٹھا کے دیکھے تو سالم مرغا تھا، اور ایک اٹھا کے اب تمہارے منہ میں پانی آئیں گا اس وقت نہیں بولتے میں کیا کیا تھا. تو وہ علماء پوچھے سیٹھ صاحب وہ دال کہاں ہی؟ تو وہ دال ہماری بیوی گلی میں پھینک دی، آپ لوگوں کے لیے یہی پکا. انہوں نے بولے ہماری قسمت میں ہمارے یہاں مرغا ہے، ہم ہم کو دال کھلانا چاہے بھی تو نہیں کھلا سکتے تم. تو اللہ کی ڈیوٹی انجام دینے والے اور اللہ کے گھر کا کام کرنے والے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والوں کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا، یاد رکھو آپ. ہاں کبھی بھوکا نہیں رہیں گے. اتنی چھوٹی تنخواہوں میں جس شان سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنے اطمینان ان کی زندگی میں. ہاں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو اتنی تسکین وابستہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ. ان کو بے چین مت سمجھو، ان کو غریب مت سمجھو، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو، ان کے ساتھ بہت اکرام کے ساتھ ملو، اور ان سے پوچھو کہ صاحب کیا ضرورت ہے آپ کے مدرسے میں، کون سی چیز کی ضرورت ہے، وہ لیا کے دے دو. قسم خدا پاک کی سب کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دینی مدارس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کو معلوم ہے کہ یہ مدارس کیا کام انجام دے رہے ہیں، کیسے غیر معمولی خدمات اتنے معمولی صرفے میں انجام دے رہے، دشمن جانتے ہیں. اس واسطے میرے دوستو ان مدارس کو بہت غنیمت سمجھو، اور جو چل رہے ہیں مدارس جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو. مولانا عمیر صاحب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھو اتنے بچے حافظ بنے، اس میں آپ لوگوں کا جو تعاون ہے یہ کل قیامت کے دن کام آئے گا. ہاں یہ حافظ صاحب بولیں گے کہ اللہ میاں میں جو پڑھتا تھا تو یہ چنو میاں میرے کو لا کے، چنو میاں کو یہ تو معاف کرو بھائی، ویسے بول رہا ہوں میں تو. ہاں نہیں تو باہر نکل کے پکڑ لیں گے میرے کو کیوں بول رہے، بول کے نہیں. تو میرے کو ہمارے زمانے میں چنو میاں 10 روپے دیے تھے چندہ، وہ 10 روپے ثواب بڑھ کے پہاڑ کی شکل میں ہو جائے گا. تو اس کو بہت غنیمت سمجھو.
کہ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کام لے رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں، اس گرانی کے دور میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اتنی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، عمدہ تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے مدارس کی طرف پوری طرح توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔